السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے بچوں کو بیسک مینرز سکھانا، جو کہ ہمیں ہمارا دین جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتے ہیں یہ سارے آداب۔ انفارچونیٹلی آج کل ایسا ہے کہ ہم ویسٹ سے مطلب نان مسلم سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں کہ شاید ساری ویلیوز جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں، لیکن اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ کیونکہ جو مشرکین تھے نا، وہ تو مسلمانوں کا ایون مذاق اڑاتے تھے اس بات پہ کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں قضائے حاجات کی بھی آداب سکھاتے ہیں۔ اس بات پہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو مطلب ہمارا دین اتنا ڈیٹیلڈ ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے جو ہیں وہ آداب سکھائے گئے ہیں، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اور نان مسلم میں واقعی انہوں نے ہماری ویلیوز کو جو ہے وہ ایڈاپٹ کر لیا۔ لیکن اب ہمیں ایسے کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم خود چینج ہو، کیونکہ بچہ تو جو دیکھے گا وہی سیکھے گا، اور دوسرا ہم نے اپنے بچوں کی بھی تربیت پھر کرنی ہے، تو آپ نے اگزامپل بننا ہے۔ تو میں سٹارٹ اس سے کروں گی کہ سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا تقویٰ بچوں کو سکھائیں۔ اب تقویٰ کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کو لگتا ہے تقویٰ کا میننگ ہے ڈرنا، لیکن تقویٰ کا جو اصل میننگ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر بات میں آپ نے یہ خیال رکھنا کہ کہیں یہ بات اللہ تعالیٰ کو بری تو نہیں لگ جائے گی، کہیں یہ بات میں غلط تو نہیں کرا۔ یہ اصل میں تقویٰ ہے کہ آپ نے ہر بات کو بہت احتیاط سے کرنا ہے۔ جیسے آپ اگر کوئی بات بھی کر رہے ہیں تو آپ یہ پہلے سوچیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، کیا یہ جھوٹ تو نہیں ہے، کیا یہ غلط بات تو نہیں ہے، کیا میں کسی پہ تہمت تو نہیں لگا رہا، میں چغلی تو نہیں کر رہا۔ یہ ساری باتیں سوچیں اور اللہ سے ڈریں، کہ مطلب ہر موڑ پہ اللہ سے ڈریں۔ اب جیسے فار انسٹنس میری بیٹی ہے، تو وہ کچھ بھی اگر الٹے ہاتھ سے فار انسٹنس کھا رہی ہوتی ہے تو میں اس کو کہتی ہوں کہ یہ تو آپ بہت غلط کری ہو، اس سے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ کوئی اچھا کام کرتی ہے کہ جیسے کسی کی ہیلپ کر دی فار انسٹنس، تو میں اس کو فوراً کہتی ہوں کہ یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی، اس سے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے۔ تو اس طرح آپ نے اپنے بچوں کو ہر قدم پہ یہ بات کا احساس دلانا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اور ہم نے جو تقویٰ بھی اختیار کرنا ہے، یعنی کہ خیال رکھنا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، بدلے کے لیے نہیں کرنا۔ ایون ہمارا تو دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں، کسی کو صدقہ بھی کر رہے ہیں، تو آپ اس کو کہیں کہ مجھے تو تم سے تھینک یو بھی نہیں چاہیے، مجھے تم سے کچھ بھی بدلے میں نہیں چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو آج کل ہر کام بدلے کے لیے کرتے ہیں، یعنی ایون ایک دوسرے کو کھانا بھی کھلاتے ہیں تو صرف بدلے کے لیے، جس کی وجہ سے یہ بات مطلب عام ہو گئی ہے کہ جو امیر ہیں وہ امیروں کو ہی کھانے کھلاتے رہتے ہیں، اور غریبوں جو ہیں وہ بیچارے بھوکے رہتے ہیں، کیونکہ بدلے کا ہے نا کہ اب اس نے میرا کھانا کیا ہے تو میں نے بھی کرنا ہے، اگر اس نے میرے بچے کو گفٹ دے دیا تو میں نے بھی دینا ہے، یا اگر اس نے میری ہیلپ کر دی تو پھر میں نے بھی کرنی ہے، مطلب اس طرح کا۔ لیکن ہمارا دین تو ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں تو آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ایون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تو ایک یہ بھی حدیث ہے کہ آپ نے اگر کسی پہ احسان کیا ہے تو آپ اس کو یہ بھی مت کہیں کہ میرے لیے دعا کرے، کہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ میرے لیے دعا کریں، یہ بھی نہیں ہم نے کہنا ہوتا۔ لیکن ہم لوگوں کا بالکل اپوزٹ ہے۔ ایون شادیوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ سلامی، میں اب 7 ایئرز ہو گئے ہیں میری شادی کو، اور اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ کتنی گندی رسم ہے کہ سلامی لکھتے اس لیے ہیں تاکہ جب اس کے بیٹے کی شادی ہو تو ہم، یا بچے کی شادی ہو تو ہم اس کو اتنے ہی پیسے دیں جتنے اس نے ہمیں دیے۔ مطلب یہ ہم لوگوں کی کیسی غلیظ میں کہوں گی کہ سوچ ہے۔ تو ہمیں اس کو چینج کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو سب سے پہلا جو مینر آپ نے سکھانا ہے نا، ادب، وہ یہ سکھانا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک تو ڈر رکھنا ہے، ہر بات میں پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ بدلے کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ جو بھی آپ نے نیکی کرنی ہے، جو بھی اچھا کام کرنا ہے، جس بھی برائی سے رکنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ جس چیز میں آپ کا کنسرن نہیں ہے نا، اس چیز کو آپ چھوڑ دیں۔ لیکن ہم لوگوں کی بہت ہی گندی عادت ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے گھروں میں بہت زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں کہ جی دوسرے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا خرچہ کیسے چل رہا ہے، مطلب بہت سارے کنسرنز ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ جس چیز سے تمہارا کنسرن نہیں ہے اس چیز کو چھوڑ دو۔
اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم یہ چیز اپنے اندر اور اپنے بچوں کے اندر لے آئیں نا تو ہمارے معاشرے کی 99% برائیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اسی ایک عادت کی وجہ سے لوگ چغلی بھی کرتے ہیں، لوگ حسد بھی کرتے ہیں، لوگ غیبتیں بھی کرتے ہیں، لوگ ادھر کی ادھر بھی لگاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ انہیں بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ دوسرے کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر کسی کے تھوڑے حالات بہتر ہو گئے ہیں تو اس پہ تکلیف ہو جاتی ہے کہ اس کے تو بہت اچھے حالات ہو گئے ہیں، یا وہ مطلب اس طرح کی باتیں پھر نظر لگاتے ہیں۔ تو پلیز ہم لوگ مسلمز ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو فالو کریں، اتنا کمپلیٹ ہمارا دین ہے، تو اس میں جو ویلیوز ہمیں بتائی گئی ہیں پلیز خود بھی اس کے اندر اپنے اندر وہ باتیں ڈالیں اور اپنے بچوں کو بھی وہی سکھائیں۔ تیسری جو ایک ہمیں بیماری ہے، ایون اللہ معاف کرے یہ مجھے بھی ہے ذرا، کہ کبھی بیٹھتی ہیں خواتین تو بس غیبتیں کرتی رہتی ہیں۔ پہلے تو یہ کلیئر کر لیں کہ غیبت جو ہے وہ اسلام میں ہے کیا۔ اصل میں ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غیبت کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بھائی کی اس کی پیٹھ پیچھے کوئی بات کرنا۔ تو صحابی نے کہا لیکن اگر وہ بات سچ ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ سچ ہوگی تو وہ غیبت ہوگی، اور اگر وہ جھوٹ ہوگی تو وہ تہمت ہوگی۔ یعنی آپ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو واقعی ہی اس بندے میں ہے، وہ غیبت میں آتا ہے۔ اور غیبت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ہم جب اسپیشلی خواتین جب بیٹھتی ہیں نا تو ان کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہوتا، صرف یہی کہ وہ اس نے یوں کر دیا، اس کو دیکھا ہے اس نے یوں کر دیا، اور ہم یہ بھی احساس نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ہمارا بچہ بیٹھا ہوا ہے، ہم پھر بھی اپنی زبانیں ہماری نہیں رکتی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کنسرن ہونا چاہیے۔ اور میرے ساتھ بھی کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کبھی میں بات کر رہی ہوتی ہوں، پھر مجھے ایک دم سے احساس ہوتا ہے کہ میرا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور مجھے اتنا آئی فیل سو امبیرسڈ کہ کیا سیکھے گا، کہ مطلب کسی کے، میں اس کو تو بتاتی ہوں کہ بیٹے کسی کے پیچھے بات نہیں کرنی، اور میں خود کر رہی ہوں۔ تو پھر یہ ریئلائزیشن، یہ بھی اللہ کا تقویٰ ہی ہے کہ آپ سوچیں کہ نہیں یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ تو ایک یہ غیبت ہمیں اپنی زندگیوں سے نکال دینی ہے، اور اپنے بچوں کو روز یہ بات بتائیں کہ بیٹے کسی کے پیچھے اس کی کوئی بات نہیں کرنی، کہ آپ اپنے کوئی اور بات کرو، آپ موسم کی بات کر لو، آپ بکس کی بات کر لو، آپ پلانٹس کی بات کر لو، آپ کوئی دین کی بات کر لو، لیکن آپ نے کسی اور کی بات نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ ایک مینر جو ہمیں بچوں کو سکھانا چاہیے، جو کہ واقعی میں ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے، کہ کسی کے جب گھر جاتے تو اس کے کیا مینرز ہوتے ہیں۔ ایک تو پہلے آج کل تو اتنا آسان ہے کہ آپ فون کے تھرو ہر کسی سے ان ٹچ ہوتے ہیں، تو آپ ایسے کریں کہ پہلے تو آپ ان سے جب بھی آپ نے کسی کے گھر جانا ہو، آپ ان سے کال کر کے یا میسج کر کے پوچھ لیں کہ ہم آپ کے گھر آنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو کیا ٹائم سوٹیبل ہوگا، ہم ملنا چاہ رہے ہیں۔ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اگلے کے گھر جاتے ہیں تو وہ آپ کی عزت بھی کرتا ہے۔ تو ایک تو وہ آپ ان سے کنفرم کر لیں۔ اگر آپ ویسے ہی کبھی جا رہے ہیں اور تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ انفارم کر دیں، اور اگر آپ کسی کے گھر جائیں تو سب سے پہلے آپ ناک کریں، اور ناک بھی پلیز ایسے نہ کریں کہ مردہ ہی قبر سے باہر نکل آئے، اتنی زور کا ناک نہ کریں، ہلکا سا ناک کر کے پھر ویٹ کریں، اور کبھی بھی دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوں۔ یہ مینرز بھی ہمیں ہمارا دین سکھا رہا ہے کہ دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوں، کہ اگر وہ دروازہ کھولیں تو آپ کو ان کے گھر میں ڈائریکٹ نظر آئے، آپ سائڈ میں ہو کے کھڑے ہوں، اور ایک دفعہ ناک کریں پھر ویٹ کریں، اس کے بعد دوبارہ سے ناک کریں پھر ویٹ کریں، پھر تیسری دفعہ ناک کریں، اور اگر کوئی جواب نہیں آتا تو آپ چپ کر کے وہاں سے چلے جائیں۔ ایون اگر آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ اندر لوگ ہیں لیکن انہیں جان بوجھ کے دروازہ نہیں کھولا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ دروازہ نہ کھولیں اگر ان کی مرضی نہیں ہے۔ اس بات میں آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، اور یہی بات اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بیٹے اگر کوئی دروازہ نہیں کھولتا اپنے گھر کا، آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، آپ جسٹ 3 دفعہ ناک کرو اور آپ گھر آ جاؤ، پھر کسی اور ٹائم ان کے پاس جاؤ۔ اگر وہ دروازہ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ سلام کریں، اور پھر اندر آنے کی ان سے اجازت لیں کہ کیا میں آ جاؤں اندر۔ یہ مینرز ہیں جو ہمارا دین سکھاتا ہے، اور انفارچونیٹلی آج کل تو ایسے ہوتا ہے کہ جو ہمارے کلوز بھی ہیں تو ہم تو ڈائریکٹ دروازہ کھولتے ہیں اندر چلے جاتے ہیں۔ میں تو ایون اپنے بھائی کے کمرے میں نہیں جاتی جب تک میں ناک کر کے پرمیشن نہیں لے لیتی، اور میں نے اپنے بچوں کو بھی یہی سکھایا ہے کہ ناک کر کے ویٹ کرو، جب تک اندر سے جواب نہیں آتا ہے آپ نے اندر نہیں جانا۔ تو پلیز یہ بات بھی، یہ بیسک مینرز ہیں جو کہ ہمیں اپنے بچوں کو ضرور سکھانے چاہیے۔
اس کے علاوہ ایک ہے کہ جب آپ کہیں جائیں اور کسی کے پاس بھی کوئی چیز ہو تو اس پہ نظر نہ رکھیں. مطلب آپ کسی کے گھر بھی جائیں یا ویسے ہی کسی سے ملیں تو پلیز ان کی چیزوں پہ نظر نہ رکھیں. نہ خود آپ کبھی کسی کی چیزوں پہ نظر رکھیں، نہ ہی اپنے بچوں کو آپ یہ اسپیشلی سکھائیں کہ بیٹے کبھی کسی کے گھر بھی جائیں یا کسی سے ملیں تو ان کی چیزوں پہ نظر نہیں رکھیں کہ اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس ہم سے بہتر ہے، اس کے پاس زیادہ ہے، یا اس کے پاس فلاں گاڑی ہے تو اس کے گھر میں یہ ہے. اس طرح نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب آپ ہم کسی کی چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں نا تو آپ کی عزت کم ہوتی ہے. اور یہ آپ ٹیسٹ کر کے بھی دیکھ لیں کہ جب بھی کبھی آپ کسی کی چیزوں پہ نظر رکھیں گے یا آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے گھر آیا ہے، اگر فار انسٹنس آپ کے ہی گھر آیا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یار ہی از جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ تھنگس کہ یہ اچھا یہ تو آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ذرا اس کو مطلب اس کو چیزوں میں، تو آپ کے نظر میں بھی اس کی عزت کم ہو جاتی ہے. تو یہ عادت ہمیں ختم کرنی چاہیے. اور میں مطلب سوچتی ہوں کہ ہمارے دین نے ہمیں کتنا کچھ اچھا سکھایا ہے جو کہ ہم لوگ، میں نے ٹو بی آنیسٹ نہیں دیکھے ایسے مسلمس جو کہ ان چیزوں کو فالو کریں. اگر ہم یہی فالو کرنا چاہیں تو ہم ایز اے مسلم بہت ہی ایک اسٹرانگ سوسائٹی بن جائیں گے. میرا خیال ہے اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ ایک تو لگژری سے دور رکھیں. مطلب ان کو کبھی آپ نے یہ جو مٹیریلزم کا دور ہے اس سے آپ نے ان کو بچانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کیونکہ یہ بہت مشکل ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو پیسہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت سخت امتحان ہے. تو اپنے بچوں کو لگژری سے دور رکھیں. ویسے بھی ہم اس دنیا میں تھوڑے ٹائم کے لیے آئے ہیں، بس صرف اپنی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ ہماری ضرورتیں ہمیشہ پوری ہوں، اور خواہشات اپنی جنت کے لیے چھوڑ دیں. اس کو اس دنیا میں پوری کرنے کے لیے اس کے پیچھے مت بھاگیں، کیونکہ پھر آپ اس دنیا کے ہی ہو کے رہ جائیں گے. آخرت، اور یہی ہوا ہے انفارچونیٹلی کہ ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، ہم بس اس دنیا کے ہی ہو گئے ہیں. تو پلیز خود بھی اس چیز سے بچیں، اپنے بچوں کے پاس ضرورت پوری ہو، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور ہماری خواہشیں انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کچھ دیں گے جو ہم نے مانگا اور اس سے بھی زیادہ، مطلب جو کہ ہماری امیجنیشن سے بھی باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کچھ دیں گے. لیکن اگر ہم اس دنیا کے ہی پیچھے لگے رہیں گے، ساری ہماری کوششیں اس دنیا کے لیے ہوں گی، خواہشوں کے پیچھے لگے رہیں گے، تو ہم اس دنیا میں بھی تھک جائیں گے اور ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. ڈپریشن میں بھی چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم میری یاد سے غافل ہوگے یعنی میری نافرمانی کرو گے تو یو ول ہیو اے ڈپریس لائف. تو ہم اس دنیا میں بھی ڈپریشن میں رہیں گے اور ہماری آخرت بھی خراب ہو جائے گی. تو بس اس دنیا میں ہمیں اتنا ہی گزارا کرنا ہے کہ ہماری ضرورتیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ پوری کریں، کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. تو ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا سکھائیں، خود بھی اللہ کا شکر کریں ہر حال میں. اور ایک حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے سے اونچے والے لوگوں کو مت دیکھو، کیونکہ جب تم ان کو دیکھو گے تو تم ناشکری کرو گے. اپنے سے جو نچلا طبقہ ہے یعنی جو غریب لوگ ہیں ان کو دیکھو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں. اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی امیر کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگ کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، اور جب ہم کسی غریب کو دیکھیں تو ہمارے دل میں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ ہم کتنے اچھے حالات میں ہیں. تو یہ ساری باتیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. ابھی میں نے بالکل 3 سے 4 باتیں ابھی کی ہیں جو کہ بیسک مینرز ہیں، اسلامک مینرز ہیں. تو یہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں. انشاءاللہ میں نیکسٹ سیشن میں کوشش کروں گی کہ اور جو باتیں ہیں اس پہ وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.